बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दिल से दीन की बातें के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे दोस्तों, जो दुनिया में आया है उसे एक दिन मरना पड़ेगा। क्या आप जानते हैं मरने के बाद हमारी रूहें कहाँ जाती है, क्यों जाती है, कहाँ जाती है? इसी के ऊपर, इसी मौजू पर, जी हाँ, मरने के बाद रूहें कहाँ जाती है, इसी मौजू पर आज हम सुनेंगे मुफ्ती सलमान अजहरी का बयान। तो चलिए सुनते हैं। इंसान के जिस्म से रूह जब अलग हो जाती है तो ये कहाँ रहती है, इसका मकाम क्या है, और इस रूह के मुतालिक हमारा इस्लामी अकीदा क्या होना चाहिए। मैंने पिछले कई दिनों कबल गालिबन रूह के मुतालिक कोई बयान दिया था, उस पर कुछ सवाल भी मुझे आया, उसका तस्फिया भी करो। बाज़ लोगों का अकीदा है कि फ़लाँ के जिस्म में रूह आती है, फ़लाँ की रूह आती है, और उसके जिस्म में हाजिर होकर के फ़लाँ बोलते हैं। इन तमाम के मामलात क्या होते हैं, उसको एक साहब ने एक वाक़े से नकल करके दलील के तौर पर पेश किया कि रूह किसी के जिस्म में आ सकती है। उस सिलसिले में मैं आज आपसे गुफ्तगू करता हूँ, और हमारा ताल्लुक़ जो ज़िक्र की मजलिस का है ये ज़्यादा से ज़्यादा रूह से ही होता है। हम अपनी रूह की तरबियत के लिए ही इन मजालिस में शिरकत करते हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने रूह और जिस्म के मुतालिक कुरान अज़ीम में क्या फरमाया। पहली बात तो ये है कि रूह के मुतालिक रब तआला फरमाता है, रसूल अगर आपसे कोई रूह के बारे में सवाल करे तो आप फरमा दें, यसअलूनका अनिर रूह कुलिर रूह मिन अम्रि रब्बी। आप फरमा दें कि रूह ये अल्लाह का हुक्म है, अल्लाह का हुक्म है। इसी से ये बात साबित होती है कि रूह को फना नहीं है। ये अकीदा याद रख लें, रूह को फना नहीं है। बाकी दुनिया में जो कुछ भी है सब फना होना है, यानी जिस्म हमारा फानी है, फना हो जाएगा। दुनिया में जो कुछ भी है, ज़मीन आसमान चांद सूरज, ये सब को फना है। रूह चूंकि अल्लाह का हुक्म है और अल्लाह की सिफत या अल्लाह का हुक्म, कोई फ़ानी नहीं। जैसे कुरान पाक भी, इसको भी फ़ना नहीं है, वो हमेशा बाकी रहने वाला है। कुरान का मतलब आप ये ना समझें जो औराक हैं, जो छपा हुआ है, ये तो वरक बोसीदा होते हैं, हम उन्हें दफन भी करते हैं, पानी में बहाते हैं। कुरान का मतलब ये नहीं है। कुरान अल्लाह का इल्म है, जो अल्लाह के इल्म में मौजूद है। ये सारे औराक भी ख़त्म हो जाएं तब भी कुरान ख़त्म नहीं होगा, इसलिए कि वो अल्लाह की सिफत है, वो हमेशा बाकी रहेगा। बाज़ लोग ये कहते हैं कि रूह भी फ़ानी है, फ़ना हो जाएगी, ये गलत अकीदा है। आला हज़रत फ़ाज़िल बरेलवी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, जो रूह को फ़ना मानता है वो बद मज़हब है, बद अकीदा है। अब बात यहाँ से शुरू की जाती है कि रूह के कब्ज़ होने के बाद ये कहाँ जाती है। दो फरिश्ते हैं जिनके हवाले की जाती है, दोनों अलग अलग फरिश्ते हैं। मोमिनीन की जब रूह कब्ज़ की जाती है तो एक फरिश्ते हैं रिमियाईल, जिनके हवाले की जाती हैं सारी रूहें। सही फरमाया। और काफिरों की जब रूहें कब्ज़ की जाती हैं तो एक फरिश्ता है दौमा नाम से, उस फरिश्ते के हवाले होती हैं। अब ये दो फरिश्ते ड्यूटी पर मुकर्रर हैं इन रूहों के लिए। खाजिन, जैसे ख़जाने की हिफाजत की जाती है वैसे वो रूहों की हिफाजत। और फरिश्ता कोई भी अल्लाह का एक बाल बराबर भी अल्लाह के हुक्म के ख़िलाफ़ नहीं करता, वो अपने कामों पर मुकम्मल पहरेदारी देते हैं। तो मोमिनीन की रूहें कब्ज़ होने के बाद फरिश्ते के ताबे हैं, लेकिन फ़र्क ये है, हदीस पाक में हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मोमिनीन की रूहों को अल्लाह आज़ाद फरमाता है, वो जहाँ चाहे सैर करती हैं। बाज़ मोमिनीन की रूहें सब्ज़ परिंदों की शक्ल में जन्नत की सैर कर रही होती हैं। जो आपने देखा ना कि बहुत सारे ख्वाब आपने सुने कि फ़लाँ को हमने जन्नत में देखा, फ़लाँ जन्नत में टहल रहे थे, ये सब मामला तो रूहों के हैं। अब तक तो जन्नत में कोई
انٹر نہیں ہوگا، جب حساب کتاب ہوگا قیامت کے دن تب جنت میں جائے گا۔ لیکن جن لوگوں کو دنیا میں انتقال کے بعد لوگوں نے جنت میں دیکھا ہے، یعنی وہ ان کی روحوں کو دیکھا ہے، روحیں سیر کرتی ہیں جنت کی، یہ مومنین کی روحیں ہیں، ان کو اختیار ہے۔ اور قرآن پاک میں دو آیتوں میں یہ الفاظ بھی آئے ہیں، کلا ان کتاب الابرار لفی علیین وما ادراک ما علیون، اور ایک میں ہے ان کتاب الفجار لفی سجین وما ادراک ما سجین۔ علیین اور سجین یہ دو وادیاں ہیں۔ علیین میں تمام مومنین کی روحیں پہنچ جاتی ہیں۔ یہ کہاں ہے علیین جگہ؟ 7ویں آسمان کے اوپر علیین اس جگہ کو کہتے ہیں۔ یہ مومنین کی روحوں کے رہنے کی جگہ ہے۔ فرشتہ ہے رمیائیل جو ان کی حفاظت پر مامور ہے، لیکن وہ آزاد بھی ہیں، وہ روحیں سبحان اللہ، کیا بات۔ علیین میں پہنچائی تو جاتی ہیں، آزاد ہے، جنت کی سیر کرنا چاہیں سیر کریں۔ اور ایک حدیث میں ملتا ہے کہ چاہے زمزم کے کنویں کے پاس ہزاروں مومنین کی روحیں ہوتی ہیں، وہ وہاں پر ہوتی ہیں، کچھ خانہ کعبہ کے پاس، کچھ رسول اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے روضے کے پاس۔ یہ مومنین کی روحیں ہیں۔ اور کافروں کی جو روحیں ہیں وہ سجین میں ہوتی ہیں۔ سجین کہاں ہے؟ 7ویں زمین کے نیچے شیطانی لشکر کی جو جگہ ہے، شیطانی جو لشکر ہے وہ ہے شیطان کی ذریت، بہت بڑی ایک وادی ہے علیین، وہ شیطانی لشکر پورا وہاں پر موجود ہے۔ کافروں کی روحیں وہاں پہنچائی جاتی ہیں، لیکن وہ قید ہوتی ہیں، انہیں آزاد نہیں رکھا جاتا۔ دوما نام سے جو فرشتہ ان کی حفاظت پر مامور ہے، ان میں سے کوئی روح کو وہ آزادی نہیں دیتا۔ اب یہاں سے پتہ چلا کہ جو یہ خیال ہے کافروں کی روحیں بھٹکتی ہیں، یہ غلط ہے۔ وہ تو مرنے کے بعد اور زیادہ قید میں جاتی ہیں، وہاں سے آنے کا سوال ہی نہیں ہوتا۔ کافروں کی روحیں قید میں ہیں، مومنین کی روحیں آزاد ہیں۔ آزاد ہے اس کا مطلب یہ بھی نہیں کہ جس پہ چاہیں سوار ہو جاتی ہیں۔ تناسخ ارواح کا عقیدہ کفر ہے، کفر۔ تناسخ ارواح کسے کہتے ہیں؟ جیسے فلاں کی روح فلاں کے جسم میں آ گئی، یہ عقیدہ رکھنا کفر ہے، اسلام سے نکل جائے گا بندہ۔ لیکن بہت سارے لوگ جہالت کی وجہ سے ان تمام معاملات کو سچ مان لیتے ہیں، اور کچھ علاقوں میں ایسا ہوتا بھی ہے پریکٹیکلی طور پر۔ لوگ کہتے ہیں کہ آپ بتائیے ان کے جسم پر کون آیا ہوا ہے۔ مثال کے طور پر آپ کے محلے سے کسی کا انتقال ہوا، یہاں پر کسی کا انتقال ہوا، اب آپ کے گھر میں مثال کے طور پر آپ کسی کی دادی تھی، دادی کا انتقال ہوا، انتقال کے بعد کہاں ہے آپ، کہاں رہ رہے ہیں؟ پاک سائٹ وکرولی میں رہ رہے ہیں، اور پھر ممبئی میں، ممبئی سینٹرل میں جائیں، وہاں کسی ایک عورت کے جسم پر وہ یہاں کی دادی آئی ہوئی ہے۔ کیا بات ہے۔ وہ کیسے پتا چلا؟ وہاں کے گھر والوں کے پاس ایک خاتون ہے جو بڑبڑا رہی ہے اور کہتی ہے میں پاک سائٹ میں رہتی تھی، فلاں مجھے فلاں نے مارا ہے، فلاں نے وہ کیا ہے، میری 4 بہنیں ہیں، میرے 2 بھائی ہیں، وہ سب پورے یہاں کے خاندان کی ڈیٹیل بتا بھی رہی ہے۔ تو وہاں کے لوگ پتہ کرتے ہوئے یہاں آ گئے، پوچھا کہ یہاں کوئی ایسی خاتون تھی؟ تو لوگوں نے کہا ہاں تھی۔ کہاں ہے؟ کہا انتقال ہوا۔ ارے انتقال ہوا؟ وہ تو ہمارے گھر میں ہماری فلاں خالہ کے جسم پر آتی ہے اور تمہارے گھر کے سارے قصے بیان کرتی۔ اب ان لوگوں کو یقین ہو گیا کہ دادی جو ہے فلاں خالہ کے اوپر آتی ہے۔ کیسے یقین ہوا؟ آپ بھی اس جگہ پر کھڑے رہیں گے تو یقین ہی کریں گے کہ وہ ممبئی میں رہنے والی ایک عورت وکرولی کی کسی گھر کے بارے میں کیسے جان رہی ہے۔ اس کے 4 بہنیں ہیں، 2 بھائی ہیں، گھر کے معاملات وہ وہاں رہنے والی خاتون کیسے جان رہی ہے؟ ضرور ان کی دادی ہمارے گھر کے خالہ کے جسم پر آئی ہے، وہی بتا رہی ہے۔ میرے عزیزو، نہ خالہ کے جسم پر دادی آتی، نہ دادی کے جسم پر خالہ آتی ہے، یہ کوئی تعلق نہیں۔
ابلیس شیطان مردود کسی کے جسم پر سوار ہوتا ہے اور وہ ادھر کے حالات لے جا کر اس کی زبان پر بولتا ہے تاکہ گھر والوں کو یہ لگے کہ فلاں کی روح آ گئی، اور روح کے آنے کا یقین رکھ لیتا ہے آدمی تو کافر ہو جاتا ہے۔ شیطان کا صرف یہی مقصد ہوتا ہے، شیطان چاہتا ہے کہ اس کا ایمان چلا جائے، یہ مان لے کہ اس پر آئی ہوئی روح ہے۔ یہ تو خیر میں نے دادی اور خالہ کی مثال دی تھی، دادی اور خالہ کی مثال دے دی، خیر ہے، لیکن مسلمانوں میں یہ عقیدہ گھر کر گیا ہے کہ کسی کے جسم پر غوث پاک آتے ہیں، کسی کے جسم پر غریب نواز آتے ہیں، کسی کے ہاں سواری آتی ہے فلاں پیر صاحب کی۔ یہ سواریاں کیا ہیں؟ روحوں کا اس طرح کسی کے جسم پر سوار ہونے کا عقیدہ رکھنا کفر ہے میرے عزیزوں، یہ نہیں آ سکتی، اسلامی عقیدے کے برخلاف ہے۔ مومنین کی روحوں کا میں نے مقام بتا دیا، وہ کہاں ہے؟ اعلیٰ علیین میں ہے، اللہ ہمیں بھی علیین میں پہنچا ہے۔ اور کافروں کی روحیں سجین میں ہیں، یہ دونوں لفظ قرآن پاک میں سورہ مطففین میں آئے ہیں 30ویں پارے میں۔ یہ سجین اور علیین دو مقامات ہیں جہاں پر کافروں کی روحیں اور مومنین کی روحیں پہنچتی ہیں۔ مومنین کی روحیں آزاد تو ہیں لیکن کسی کے جسم پر سوار نہیں ہوتی، اور کافروں کی روحیں مرنے کے بعد اور زیادہ قید ہو جاتی ہیں۔